شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو آج اس محفل کا حصہ بنی، اور اس کے بعد میں اپنی اسما میم اور سبھی میم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کتابوں میں سے جو سب سے جامع کتاب ہے، اپنا وہ کلام عطا فرمایا، اپنی وہ کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قرآن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا آ گئی قرآن کی صورت میں، اور لوگوں تمہارے پاس ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ تو رب نے ہمیں وہ قرآن عطا فرمایا۔ قرآن نصیحت ہے رب کی طرف سے، جو شفا ہے دلوں کے باطنی امراض کے لیے، جو شفا ہے دلوں کے کفر اور شرک کے مرض کے لیے، جو شفا ہے دلوں کے اندر موجود تکبر، کینہ، حسد اور جو دیگر امراض ہیں اس سے نجات پانے کے لیے۔ قرآن ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، یہ خدا کی بارگاہ تک رہنمائی کرتا ہے، یہ خدا کے رسول کی بارگاہ تک رہنمائی کرتا ہے، یہ حق تک لے جانے والا ہے، یہ وہ مشال ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو جنت کا راستہ ہمارے سامنے کھول دیتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے میں بلانا چاہتی ہوں سسٹر نشرہ عرفان کو۔ سسٹر نشرہ عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ اب سسٹر زیبا تبسم۔ بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے معنی بھی جاننا چاہیے، جس سے ہم قرآن کو سمجھ کر اس کی دی ہوئی ہدایت کو اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ تو ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے لیے آئیے سسٹر امرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا، نہ، ذلول، کام میں لگائی گئی ہو، تثیرو، جوتی ہو، الارض، زمین، ولا، اور نہ، تسقی، پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ، نہ کوئی داغ، فیہا، اس میں، قالوا، ان سب نے کہا، الآن، اب، جئت، تو آیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، فذبحوها، پھر ان سب نے ذبح کیا اسے، اور ما کادو، وہ سب لگتے نہ تھے، کہ یفعلون،
وہ سب ہے وہ آواز نہیں آ رہی ہے. نیکسٹ پلیز. جب یقین آواز کی ڈور اللہ پر چھوڑی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا. اسی کے ساتھ اصطلاحی ترجمے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ناہید فاروقی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصطلاحی ترجمہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھپا اس میں. وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین عطا کروں گا. تفسیر کے لیے میں بلا رہی ہوں سسٹر شبانہ ایوب کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 71. رنگ کی وضاحت کے بعد بھی سوال کرنے والوں کی تشفی نہ ہوئی. انہوں نے مزید وضاحت چاہی تو ہدایت ہوئی کہ گائے مکیری نہ ہو، اس سے کھیتوں میں ہل چلانے اور پانی دینے کی خدمت نہ لی گئی ہو. مزید یہ ہدایت ہوئی کہ بالکل یک رنگ ہو، اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو. اس طرح اپنے لیے گوناگوں قیدیں اور پابندیاں بڑھوا چکنے کے بعد بولے کہ ہاں اب بات اچھی طرح واضح ہوئی. حق کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. وہ چیز جس کا واقع ہونا قطعی ہو. قیامت کو اسی معنی کے لحاظ سے حق کہا جاتا ہے. وہ چیز جو جھگڑے اور اختلاف کے درمیان قول کی فیصل کی حیثیت رکھتی ہو. قرآن مجید کو حق کہنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو چیز اپنے ظہور کے لحاظ سے بالکل واضح ہو اور بین ہو اس کو بھی حق کہتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جی ماشاء اللہ بہت خوب. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما. اسی کے ساتھ میں مفہوم کے لیے بلانا چاہتی ہوں سسٹر شازیہ سعید. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 کا مفہوم ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، اور ایک رنگ کی ہونی چاہیے، کسی دوسرے رنگ کا اس میں داغ نہیں ہونا چاہیے، اور صحیح سلامت ہو. تب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہاں اب لائے ہیں آپ حق. حالانکہ حق تو پہلی بار میں ہی آ گیا تھا، وہ ان کے سمجھنے کا پھیر تھا. پھر آخر جب انہوں نے گائے ذبح کر دی، حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی گائے ذبح کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ان سے وہی گائے ذبح کروا دی جو ان کے لیے عظمت والی مانی جاتی تھی، کیونکہ اس سے مراد ان کے ایمان کا امتحان لینا بھی تھا کہ اگر وہ پختہ ایمان والے ہوں گے تو فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیں گے. مگر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ اگر کوئی پہلے ہی مان لیتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا، مقصد پورا ہو جاتا. مگر انہوں نے مانا نہیں، ان کے دل میں نیت نہیں تھی کہ اس کو ذبح کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے گائے کے لیے جو ان کی عظمت تھی وہی نکالنا چاہتے تھے. اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین میں غیر ضروری سوالات کرنے سے بچنا چاہیے، جیسے کہ صحابی رسول کیا کرتے تھے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شراب کی پابندی ہوئی ہم نے فوراً ہی شراب چھوڑ دی، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور جو منہ میں تھی وہ تھوک دی، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. ایسا تھا صحابی رسول کا عمل.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس بات کا حکم دوں اس پر فوراً عمل کرو اور جس بات سے روک دوں فوراً رک جاؤ. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اگر یہ حکم ملتے ہی فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ مقصد ان کا پورا ہو جاتا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں سے اور صحیح پورا عمل کرنے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. جی ماشاء اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اب ہمیں یہاں پر اس آیت سے ریلیٹ عمل کی باتیں بتانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ارشیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 71 سے عمل کی باتیں. اس آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کرے. گائے نہ کم عمر ہو نہ زیادہ بوڑھی بلکہ درمیانی ہو. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم پر بغیر چوں چرا کے عمل کرنا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ اللہ کے حکم میں عقل کے سوال نہ اٹھائے بلکہ فرمانبرداری کرے. عمل میں تاخیر اور سوالات بڑھانا انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے. جب بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیے تو ان کے لیے معاملہ مشکل ہوتا گیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو فوراً بجا لانا بہتر ہے. اللہ کی اطاعت میں نیت خالص ہونی چاہیے، دکھاوا یا ضد بالکل نہیں. اللہ کے احکام میں حکمت ضرور ہوتی ہے چاہے ہم فوراً سمجھ پائیں یا نہ سمجھیں. اس آیت سے ہمیں سچائی، فرمانبرداری اور عاجزی کا سبق ملتا ہے. دین میں سختی یا ضد دکھانا ناپسندیدہ ہے. نرمی اور اطاعت سے عمل کرنا بہتر ہے. مومن کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم میں برکت ہے، اس کی پیروی کامیابی ہے. بندہ اگر دل سے اطاعت کرے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ کی بات ماننے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہمیں چاہیے کہ بنی اسرائیل کی طرح حکم پر سوال کرنے والے نہ بنے بلکہ ایمان اور عمل والے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اس آیت کی عملی مثال ہے کہ بغیر سوال پورے اعتماد اور اطاعت سے اللہ کے حکم کو بجا لائیں. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں بلکہ عمل کرنے کا تقاضا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاء اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب میں اس آیت کے سے ریلیٹ کوشچن آنسر کے لیے بلانا چاہتی ہوں سسٹر نسرین اختر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 71 سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر. کوشچن فرسٹ. اس آیت میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی کتنی صفات کے بارے میں فرمایا ہے؟ تین صفات. جی گائے کی 3 صفات کے بارے میں بتایا ہے کہ کام میں نہ آنے والی گائے ہو، جیسے کہ زمین جوتنے والی نہ ہو، کھیتی میں پانی دینے والی نہ ہو، گائے بے عیب اور بے داغ ہو. سیکنڈ کوشچن. کیا اس سوال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کیا؟ جی ہاں. جی کر دی. تھرڈ کوشچن. کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس بات کو آسانی سے تسلیم کیا، قبول کیا؟ نہیں. اس نے سوال کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انشاءاللہ کہا. 3 3 سوال.
کون کون سے ہیں وہ سوال؟ پہلے گائے کی عمر پوچھی، پھر رنگ پوچھا، پھر باقی اوصاف رنگ کی ہو. جی رائٹ آنسر. پہلے گائے کی عمر پوچھی، پھر رنگ پوچھا، پھر اوصاف پوچھے. الارض کے معنی کیا ہیں؟ زمین. زمین. جی زمین. رائٹ آنسر. جی رائٹ آنسر زمین میں. صدق اللہ عظیم. جی ماشاء اللہ. اب آگے سسٹر صدف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا کوشچن، گائے کی کون سی صفت اللہ پاک نے واضح فرمائی؟ یہی کہ کھیت جوتنے والی رنگ ہو. کی، کلر کی. کلر میں رنگ کی زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور صاف اور وہ کھیت کو پانی نہ کھیتی میں کام نہ دینے آتی والی ہو. ہو، اس میں کوئی ایسی مشقت نہ ہو جو وہ کرے. زمین جوتنے والی نہ ہو. جی اس کا جی آپ لوگ کا بھی صحیح، ہم جو لکھے وہ بتا رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ گائے نہ زمین جوتے، نہ کھیت کو سینچے، اور اس میں کوئی داغ یا عیب نہ ہو، بالکل صاف اور مسلم ہو. سیکنڈ کوشچن ہے، بنی اسرائیل نے اس حکم پر فوراً عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ شبہ میں پڑ رہے تھے. کیونکہ وہ جی شعبے میں آسانی سے ماننے والوں میں سے نہ تھے. ماننے والے نہیں تھے. آسانی ہاں سے جی، نہیں. وہ تو بہت وہ محنت سے آسانی ماننے سے ماننے والوں میں سے نہیں تھے. جی آنسر، انہوں نے زیادہ سوال کر کے حکم کو مشکل بنا دیا، جس سے ان کی نافرمانی اور ضد ظاہر ہوئی. تھرڈ کوشچن، بنی اسرائیل نے جب آخر کار گائے ذبح کی تو ان کا رویہ کیسا تھا؟ کرنے والا تھا، ان کا مطلب بے دلی سے وہ کام کر رہے تھے. جی ان کا دل نہیں تھا. آنسر ہے، انہوں نے ذبح تو کر لی لیکن دل سے راضی نہیں ہوئے. وہ کرنے والے نہیں تھے مگر مجبوراً عمل کیا. اور فورتھ کوشچن، اس آیت سے آج کے مسلمان کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ کے کام کو جلد سے جلد، جو اللہ ماننا کے چاہیے فرمان کو جلد سے اللہ جلد کے کرنا کاموں چاہیے. کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جو حکم کوئی جیسے سوال آئے زیادہ نہیں ویسے کرنا ماننا چاہیے. چاہیے، کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے اس میں اللہ سوالات کے حکم میں. ورنہ جی اور مشکلیں اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال. پڑ جائیں گے. جی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے حکم پر بنا بحث اور دیری کے فوراً عمل کریں، کیونکہ اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ دل سخت ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے زیادہ بحث سوال کرنے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. اب میں اس آیت سے گرامر کے کوشچن آنسر کے لیے دعوت دے رہی ہوں ترنم میم کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کوشچن ہے، بلحاظ زمانہ قالا اور یقولو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کالا فعل ماضی ہے، کالم یقولو فعل فعل ماضی، مضارع ہے. یقولو فعل مضارع ہے. گڈ. بقرۃ میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ گول تا کی علامت ہے. گول تا کی علامت. اس کو اور بھی کچھ کہتے ہیں نا، تائے تائے متولہ، تائے متولہ. نہیں متولہ نہیں کہتے، مربوطہ کہتے ہیں. مدولہ، ایک مدورہ. منٹ ایک منٹ چپ خاموش ہو جائیے. متولہ لمبی والی تا کو کہتے ہیں، مربوطہ کہتے ہیں اس کو گول تا کو. مربوطہ تو سے ہے، تا ہا تا مربوطہ. تھرڈ کوشچن ہے، مدورہ بھی تو کہیں گے میم. ہاں مدورہ بھی کہیں گے، متولہ نہیں کہیں گے. میم مدورہ ہی تو کہا تھا. اچھا نہیں بیچ میں کوئی متولہ بھی بول رہا تھا. چلیے ٹھیک ہے. اور ذلول اس مبالغہ ہے تو بلحاظ اصل کس کیٹیگری میں آئے گا؟ مشتق میں. جی ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ معطل کی کتنی قسمیں ہیں؟
तीन किस्में हैं कौन कौन मैम। सी? मिसाल कौन कौन? अजवफ नाकिस। अजवर नाकिस। गुड, माशाल्लाह। तस्की में कौन सी जमीर फाइल बनकर आई है? फेल तस्की है ना, तस्की में कौन सी जमीर हिया, फाइल है? हिया जमीर, हिया। गुड, माशाल्लाह। अल हरसा में इस्म की कौन सी अलामत है? अल हरसा, अल हरसा को आप कैसे पहचानेंगे कि ये इस्म है? मारिफा। मारिफा तो है, अलिफ लाम से पहचानेंगे। मंसूब, अलिफ लाम से, हाँ, अलिफ लाम से। अलिफ लाम से। अलामत जो है वो इस्म की अलामत इसमें अल अलिफ हरसा लाम है ना? जी। 7th क्वेश्चन है, मुसल्लमतुन का रूट लेटर क्या है? 3 लाम मीम। 3 लाम मीम। गुड, माशाल्लाह। लाए नफी जिन्स की इस्म और खबर का एराब क्या है? मंसूब, क्या चीज मंसूब। क्या चीज मंसूब है? इस्म मंसूब है, इसम हाँ, मंसूब है और खबर मरफू है। वेरी गुड। 9th क्वेश्चन है, बिल हक्की कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी मैम। मुरक्कबे जारी। गुड, वेरी गुड। और ये बताइए कि फेल जेता महमूज क्यों है? इसमें रूट लेटर में हमजा आया है। क्वेश्चन है मैम, फिर से बोलिए। फेल जेता फेल आया है ना, हमजा आया, इसमें महमूद है रूट ना, लेटर में महमूद इसके क्यों है? हमजा है। मैम उसमें जो है, हाँ, रूट आइन लेटर में आइन हमजा। कलमा है ना, आइन हाँ, हमजा आया। हमजा है। जी गुड, मैम। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। फिर आगे बढ़ते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और उनके अहकाम और उनकी सुन्नतों का खजाना है जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सीधी राह दिखाता है। तो हदीस से रूबरू कराने के लिए मैं दावत दे रही हूँ सिस्टर नसरीन फातिमा को। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस आज का टॉपिक है तकब्बुर। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर कहते हैं घमंड, गुरूर या सही मायने में किसी दूसरे मुसलमान को हकीर समझना, अपने से कमतर समझना या फिर हक को झुटलाना। शैतान ने भी तकब्बुर किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसके साथ क्या किया, जैसा कि हम सब जानते हैं। जब कोई इंसान तकब्बुर करता है तो अल्लाह की नज़र में वो खिंजीर से भी नीचे चला जाता है, और जब कोई इंसान बिछता है तो अल्लाह उठाकर उसे अर्श तक पहुंचा देते हैं। जो चीज़ें इंसान में तकब्बुर पैदा करती हैं उनमें सबसे पहले आता है इल्म, यानी नॉलेज। ये बात कुरान से भी साबित है। जो पढ़ा लिखा है वो हक का इनकार करता है, वो ये समझता है अपने आप को कि मुझे कौन समझाएगा, मैं तो खुद पढ़ा लिखा हूँ। जब बंदा इल्म सीख जाता है तो उसे बाकी के बंदे सब जाहिल लगने लगते हैं। एक रिवायत में है, मन काला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन। जिसने कहा मैं आलिम हूँ तो वो जाहिल है। जिसने इल्म नहीं पढ़ा उसे अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। दूसरे नंबर पे है इबादत। इसमें भी इंसान में तकब्बुर आ जाता है। वो यही सोचता है कि मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, बाकी लोग उसे हकीर से लगने लगते हैं। वो कहता है ये कैसा आदमी है, नमाजी नहीं पढ़ता। तो यू हैव नो राइट। आपको ये हक नहीं कि आप दूसरे को हकीर जाने। ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है जो इबादत गुजार को तकब्बुर में मुब्तिला कर देता है। इसलिए इबादत ज़रूर करें, पर अपने को ये ना समझें कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। तीसरे नंबर पे माल का तकब्बुर लोगों में बहुत जल्दी आता है। जब किसी के पास माल या दौलत आती है तो इंसान को गरीब अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि वो गरीब से बात तक करना पसंद नहीं करता।
تو ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا وہ سب رب نے دیا اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ مہربانی کر رہا ہے اور ہم اترائے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ عطا فرمائے اور ہم سر جھکائیں۔ ایک مثال یوں بھی ہے کہ جب کوئی درخت میں پھل لگتے ہیں تو وہ جھکا رہتا ہے، جتنا زیادہ پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، اور خالی کانٹے دار ڈنڈی سیدھی کھڑی رہتی ہے۔ دنیا میں کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور عاجزی اختیار کریں، اترائے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا لباس اچھا ہو اور ہماری جوتیاں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نبی پاک نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے عنایت کرو، دل گواہی دے دے کہ یہ قرآن اور سنت میں لکھا ہے، پھر بھی منہ پھیر لو۔ خود مہنگے کپڑے پہننا کوئی جرم نہیں، لیکن کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جرم ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی خوبصورتی پہ بھی بڑا غرور ہوتا ہے، انہیں کوئی سانولا انسان اچھا نہیں لگتا۔ اگر اللہ نے اچھی شکل دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، اور حسن اور جمال دیا ہے تو اس میں کبھی تکبر نہ ہونے دینا۔ نیکی کا تکبر بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل۔ اس لیے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے اسے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، ورنہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل سلیم عطا فرمائی، کسی کو بہت ہی ہنروں یعنی ٹیلنٹ سے نوازا تو کسی کو طاقت سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ تکبر کرنے لگیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو تکبر نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کہیں ایسی فیلنگ ہے تو اللہ پاک ہمارے اندر سے اسے ختم فرما دے اور دور کر دے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم کو ان سب باتوں سے محفوظ عطا فرمائے اور ہمیں تقوی حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اب سیرت النبی سے کوشچن آنسر کے لیے دعوت دے رہی ہوں میں سسٹر عظما۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن نمبر فرسٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ سیکنڈ کوشچن صحیح ہے، رائٹ آنسر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کیا نام تھا؟ ہاشم عبد مناف، ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم بن عبد مناف۔ ہاں ہاشم بن عبد مناف۔ تھرڈ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا؟ وہاب بن عبد مناف۔ جی رائٹ آنسر، وہاب بن عبد مناف۔ پھر فورتھ کوشچن ہے، حضرت آمینہ کس قبیلے سے تھی؟ قبیلہ زہرا۔ زہرا۔ جی رائٹ آنسر، قبیلہ زہرا۔ بنو زہرا۔ پھر کوشچن، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کے علاوہ اور کیا رشتہ تھا؟
رضائی بھائی رضائی بھائی تھے. جی جی رضائی بھائی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے تھے. حضرت حمزہ. حضرت حضرت حمزہ حمزہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ. حمزہ رضی اللہ عنہ. جی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. جی 7 کوشچن ہے. جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد سقایا حجاج کو پانی پلانے کا منصب کس کے ہاتھ میں آیا تھا؟ حضرت عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. جی رائٹ آنسر حضرت عباس رضی اللہ عنہ. زمزم کا کنواں کس نے نئے سرے سے کھدوا جناب کر درست کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. جی رائٹ آنسر. پھر 9 کوشچن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھی ان کے نام بتائیے. ان کی 6 پھوپھیاں تھیں. صافیہ, جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. امیمہ, برہ, عروہ, صفیہ, عاتکہ, ام حکیم, بیضہ. پھر 10 کوشچن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی دودھ شریک باپ کا کیا نام تھا؟ نام بتائیے. ہاشم بن جی حارث بن عبد العزا. عبدالعزا. جزاک اللہ خیر کثیرا. جی ماشاء اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین اور پھر آپ کا سفر بہترین. تو اس محفل کے آخر میں دعا کے لیے بلاتی ہوں امی نوازش کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ پاک شروع سے لے کر آج تک ہم سب نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اس کو درست فرمائیے اور قبول کیجیے. یا احکم الحاکمین. اے اللہ ہم سب نے آپ کے کلام کی یہ محفل سجائی. اس میں ہم سب سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں, جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں پڑھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, اللہ اس کے لیے ہم سب کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, دن رات گناہوں میں اور دنیا داری میں گزرتی ہے. یا الہ العالمین اس ذکر کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائیے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھے اور سچے راستے پر چلائیے. یا رب العالمین ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا فقط آپ کے لیے ہو جائے. اپنی رضا کی بھیک عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائیے. یا الہ العالمین ہمارے حال کو بدل دیجیے, ہماری زندگی کو بدل دیجیے. یا رب العالمین میرے پاک پروردگار آپ بڑی شان والے ہیں, اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ وہ عطا فرمائیے.
اے میرے پروردگار ہماری آہوازاری کو سن لیجئے۔ اے اللہ سب طرف جو ماحول ہے اللہ ہم سب کو امن، عافیت اور مغفرت عطا فرمائیے۔ اے اللہ برے ماحول، بری گھڑی سے ہم سب کو بچائیے۔ اے اللہ ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائیے، ہمیں ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو سارے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مفلس ہیں انہیں غنی کر دیجئے۔ اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لے آئیے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال روزی عطا فرمائیے، ہم سب کو حرام روزی سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ حلال کمائی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب کیجیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما بردار اور نیک صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بتائیے۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ سلامتی والا دل اور آپ کا ذکر کرنے والی زبان اور رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے چین لوگوں کو چین عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ وزاری نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر نصیب کیجیے۔ اے اللہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا سجدہ شکر نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل نصیب کیجیے۔ اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا غنا عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی شرم و حیا نصیب کیجیے۔ اے اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت اور بہادری نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں علماء دین جیسی خدمت الاسلام نصیب کیجیے۔ اے اللہ خلفائے راشدین جیسی بھلائیاں نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت نصیب کیجیے۔ اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنائیے گا، زحمت نہ بنائیے گا۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر ہو۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ بنائیے گا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جہنم کے گڑھوں سے گڑھا نہ بنائیے گا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو کشادہ اور روشن کر دیجیے گا۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالوں کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھیے گا۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب جنت کے فیصلے فرمائیے گا۔ اے اللہ ہمارے اعمال نامے ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا۔ اے اللہ ترازو کا پلہ نیکیوں سے وزنی کیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن چمکدار کیجیے گا۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجیے گا۔ پل صراط کے راستے پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کیجیے گا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ دیجیے گا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دیجیے گا۔ اے میرے اللہ پاک پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنی خیر کی دعائیں مانگی تھیں ہمارے لیے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بروز قیامت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کیجیے، ان کا دیدار نصیب کیجیے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ ہم سب کو دشمنوں سے بچائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔